فرعون نے جب اس باکس کو کھولا تو دیکھا اس میں ایک حسین و جمیل اور پیارا اور کیوٹ سا بچہ ہے۔ فرعون بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ میرا کمال دیکھو، یہ خود بخود میرے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جائے۔ والدہ نے تمام گھر والوں کو اپنا ارادہ بتایا۔ گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے ایریا کا ایک کارپینٹر جس کا نام سانوم تھا، ایک لکڑی کا باکس اس سے بنوا کر اس سے قسم لی کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرے گا۔ ادھر فرعون کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتائے گا جو کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ انعام سن کر سانوم کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے گھر سے فرعون کی طرف خبر دینے کے لیے نکلا۔ ناظرین، ابھی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ زمین میں ٹخنوں تک دھس دیا گیا اور اس کے کان میں غیبی آواز آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو تجھ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سانوم اس واقعے سے بہت گھبرا گیا اور اس نے صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا اور عرض کی کہ مجھے اس مبارک بچے کا چہرہ دکھا دو۔ والدہ نے سانوم کو حضرت موسیٰ کی زیارت کروائی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے قدم پر آنکھیں ملیں اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والا یہی سانوم تھا۔ والدہ نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور باکس میں رکھ کر دریائے نیل پر روتی روتی لے گئی اور خدا کے حوالے کر کے دریا میں بہا دیا۔ دل بہت بے چین ہوا مگر قدرتی طور پر سکون بھی مل گیا کہ یہ بچہ مجھ کو ہی ملے گا۔ اس دریا میں ایک نہر نکل کر فرعون کے باغ کی طرف جاتی تھی۔ یہ باکس اس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچا اور اس ٹائم پر فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کی وائف حضرت آسیہ اور دوسرے خاص لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ اس باکس کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے جب اس باکس کو کھولا تو دیکھا اس میں ایک حسین و جمیل اور پیارا اور کیوٹ سا بچہ ہے۔ فرعون بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ میرا کمال دیکھو، یہ خود بخود میرے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی وائف تھی، وہاں اس وقت موجود تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن چہرہ دیکھ کر بولی کہ صرف تو نے اپنے گمان سے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اس کو کچھ نہ کر۔ یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں لگتا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ خدا نے اس بچے کے ذریعے میری گود بھر دی ہے۔ فرعون حضرت آسیہ کی بات مان لیتا ہے۔ ادھر مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو انفارم کرتی ہیں کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ماں بے قرار ہو جاتی ہے مگر رب تعالیٰ کی طرف سے الہام آتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ اب حضرت آسیہ نے شہر کی دائیاں دودھ پلانے والیاں بلوائیں جو کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے ان سے ملایا۔ جب دائیاں دودھ پلانے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ مریم بھی وہاں موجود تھی۔ کہنے لگی کہ ایک بہت قابل دائی ہے، وہ بہت ہیلدی بھی ہیں، اسی شہر میں رہتی ہیں، آپ فرمائیں تو میں ان کو بلا لاؤں۔ فرعون بولا فوراً بلا لو۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ کو فرعون کے دربار میں لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور ان کی گود میں ہی سو گئیں۔ فرعون نے ان کے لیے ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو۔ قدرت کا کارنامہ دیکھیں کہ فرعون نے جس کے ڈر سے 12,000 بچے ذبح کروائے اس کی خود پرورش کر رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سونے کا جھولا تیار کروایا اور بہت لاڈ اور پیار سے ان کی پرورش کی۔ 2 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ 2 سال بعد حضرت آسیہ نے ایک خچر بھرا ہوا سونا اور کئی اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور دوسرے قیمتی تحفے دے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت آسیہ نے خود ان کی پرورش شروع کر دی اور فرعون بھی آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 3 سال کے ہوئے تو ایک دن یہ ہوا کہ فرعون آپ کو اپنی گود میں کھلا رہا تھا تو آپ نے اچانک اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے چہرے پر تماچا مار دیا۔ فرعون اس بات پر بہت غصہ ہوا اور حضرت آسیہ سے بولا کہ مجھے یہ بچہ وہی لگ رہا ہے، ہمیں اسے قتل کر دینا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، یہ کتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی اتنی سی حرکت پر اس کا پارا اتنا ہائی ہو گیا اور وہ انسیکیورٹی اس کی دوبارہ لوٹ آئی۔ خیر حضرت آسیہ نے کہا کہ بچے تو نا سمجھ ہوتے ہیں، ان کے کاموں پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اس کا امتحان لیتے ہیں، ایک تھال میں سونا رکھو اور ایک میں آگ،
اگر یہ آگ میں ہاتھ ڈال دے تو تمہاری بات درست ہے، یعنی اگر یہ آرڈنری بچہ ہے تو دوسروں بچوں کی طرح روشنی کی وجہ سے آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، پر اگر یہ کوئی عام بچہ نہیں تو یہ آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ کے سامنے دونوں تھال لائے گئے تو آپ نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل نے آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کو حضرت آسیہ کی بات پر پورا یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پرورش میں فرعون نے آپ کے بہت سے معجزے بھی دیکھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے مرغے سے تسبیح پڑھوائی، ایک دفعہ پکے ہوئے مرغ کو زندہ فرمایا، جس کے بعد سے فرعون کے دل میں آپ کا رعب بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت اور اپنی بیوی کی وجہ سے انہیں قتل نہ کر سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً جوان ہوئے تب آپ کا دل بنی اسرائیل کی طرف مائل ہونے لگا، یعنی ان کے لیے آپ دل میں ایک سافٹ کارنر لے کر بیٹھ گئے، کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ فرعونی ان پر کتنا ظلم اور کیسا کیسا ظلم و ستم کر رہے تھے۔ یہی ریزن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے میل جول زیادہ رکھتے تھے اور یہ چیز فرعونیوں کو بری لگتی تھی، پر کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تب ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو الگ کر کے ان سے پوچھا کہ فرعون کب سے تم لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہوا آ رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت عرصے سے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے، تم نظر مانو کہ جب رب تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے گا تو تم وہ پوری کرو گے۔ ان سب نے کہا کہ کیا نظر مانے؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اس مشورے پر وہ سب راضی ہو گئے اور سب نے نظر مان لی۔ جب آپ 30 سال کے ہوئے تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ علیہ السلام کو فرعون کا محل چھوڑنا پڑا۔ ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی اور بنی اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ قبطی بنی اسرائیلی کو لکڑی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر بنی اسرائیلی اسے منع کر رہا تھا۔ جیسے ہی بنی اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکارا کہ اے موسیٰ، مجھے اس ظالم سے نجات دلواؤ۔ آپ نے قبطی کو ظلم کرنے سے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی سے اسے دور کرنے کے لیے ایک مکہ مارا۔ وہ مکہ کھاتے ہی قبطی اسی وقت مر گیا۔ فرعون کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ موسیٰ ایسا نہیں کر سکتے۔ فرعون نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ آپ کی نیچر اور آپ کی پرسنالٹی جانتا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی کہ آپ اسے قتل تو نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ صرف اسے بنی اسرائیل سے دور کرنا چاہتے تھے۔ خیر، دوسرے دن وہی بنی اسرائیلی دوسرے قبطی سے بھی الجھا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کو مدد کے لیے پکارا، یعنی ایک دن پہلے والا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کو جھڑکا اور چاہا کہ اس قبطی سے اسے چھڑوا دیں۔ اس کے لیے آپ آگے بڑھے تو بنی اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ چیخا کہ اے موسیٰ، کل آپ نے قبطی کو مارا تھا، کہ آج مجھے مارنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات لوگوں نے سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ کل جو ایک قبطی مرا تھا اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ وہ فرعون کے پاس گئے، گواہی دی، اور پھر قبطی سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ موسیٰ کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم مرنے والے قبطی کا ان سے قصاص لیں۔ فرعون نے اس معاملے پر فوراً کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ کچھ ٹھہرا۔ اس ٹائم پیریڈ میں فرعون کے درباریوں میں سے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچا دی کہ آپ کے قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مشورہ قبول کیا اور محل سے اپنا سامان و امان لیے بغیر آپ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر آپ ٹھہرے اور ان کی لڑکی جن کا نام صفورہ تھا، آپ سے اس کا نکاح ہوا۔ آپ 10 سال وہیں ٹھہرے رہے، پھر دوبارہ مصر کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پھر 40 سال تک آپ مصر میں فرعون کے مقابلے مشغول رہے۔ آپ فرعون اور فرعونیوں کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ نہ لائے۔ تب آپ مایوس ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، کسی طرح بنی اسرائیلیوں کو قبطیوں سے چھٹکارا عطا فرما تاکہ یہ بنا کسی خوف اور ڈر کے سکون سے تیری عبادت کر سکے اور تیرے احکام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ حکم آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے لے جائیں، اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ نے خفیہ طور پر تمام بنی اسرائیلیوں کو اس حکم کے بارے میں بتایا۔ سارے بنی اسرائیلی راضی ہو گئے اور انہوں نے ایک جگہ جمع ہونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو کچھ ڈاؤٹ ہوا اور اس نے معلوم کیا یہ بنی اسرائیل سارے ایک جگہ کیوں جمع ہو رہے ہیں۔
بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارا عاشورے کا دن قریب ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن پیدا ہوئے، یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر کے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں اور وہاں عید منائیں۔ فرعون یہ وجہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے قیمتی زیور اور مہنگے کپڑے ادھار لیے اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے۔ یہ واقعہ 9 محرم الحرام جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 سال کی تھی۔ محرم کی 10ویں شب یعنی جمعے کو تمام بنی اسرائیل، جن کی تعداد 6,70,000 بتائی جاتی ہے، یہ سب اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ صبح کے وقت فرعون کے جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات نکل گئے ہیں۔ یہ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور سپاہی جمع ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی اور اس کے علاوہ بھی سپاہی تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ 70 لاکھ گھوڑ سوار فوج اس کے ساتھ تھی، 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ دوسرے لڑنے والے تھے۔ ناظرین، فرعون یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دے گا یا انہیں دوبارہ اپنا غلام بننے پر مجبور کر دے گا اور دنیا کے لیے ایک سبق بنا دے گا، مگر اللہ کے دشمن کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ خود سبق بننے جا رہا ہے، وہ اپنے انجام کے قریب جا رہا ہے، وہ انجام جو اللہ کے دشمنوں کا ہوتا ہے۔ خیر ناظرین، فرعون نے اپنے اس خطرناک لشکر کے ساتھ بہت کم ٹائم پیریڈ میں یہ راستہ طے کر لیا اور دوپہر کے قریب وہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے جب جنگی سامان کے ساتھ فرعونی لشکروں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ بتائیں اب ہم کہاں جائیں۔ وہ اس لیے کہا کیونکہ آگے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعونی لشکر۔ موسیٰ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، دریا پر اپنا عصا مارو، کہو تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے جب اس فرمان پر عمل کیا تو حکم الہی سے اچانک تیز ہوا چلی جس نے پانی کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے بن گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آنن فانن سورج نے زمین کو خشک کر دیا اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم داخل ہوں اور جو پانی دیوار کی طرح کھڑا ہے یہ ہم پر بہہ جائے اور ہم سب ڈوب جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا اس راستے میں ڈالا۔ ان کے پیچھے حضرت ہارون نے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہوئے۔ ان کے ایک گروپ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، بتائیے کہ ہمارے دوسرے لوگ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں؟ پوچھا اس لیے کہ جو 12 راستے بنے ہوئے تھے ان میں ایک راستے والا دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ درمیان میں پانی کی دیوار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک طریقے کی ایک ونڈو بن گئی۔ ہر گروپ ان راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کرشمہ ہے۔ دل میں حیران ہوا، بٹ یہ چالاک تھا، انٹیلیجنٹ تھا۔ اس نے اس سچویشن کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ میری عظمت میں دریا خشک ہو گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں، کیونکہ اگر یہ بنی اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے۔ فرعون کے وزیر حامان نے چپکے سے فرعون سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا خدا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تو جلدی سے کشتیاں جمع کروا اور ان کے ذریعے دریا پار کر۔ حامان کا مشورہ سن کر فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ ناظرین، فرعون رک گیا، مگر اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلہ یہی تھا کہ فرعون دریا میں داخل ہو۔ چنانچہ جبریل امین انسانی شکل میں ایک گھوڑی کے ساتھ فرعون کے گھوڑے کے آگے ظاہر ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں اس رستے پر ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے دریا میں چل دیا۔ فرعون نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکروں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے اور اس طرح سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ یہ دریا کے بیچ میں پہنچے اور ادھر بنی اسرائیل دریا سے نکل کر ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ ناظرین، جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو دریا کو حکم الہی پہنچا کہ آپس میں مل جا۔ دریا آپس میں مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا لشکر اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اور اس طرح ناظرین، اللہ کا دشمن، تاریخ دنیا کا ظالم ترین بادشاہ جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، فرعون
اپنے انجام کو پہنچا۔ بنی اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اس کے ڈوبنے کا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے دریا نے اس کی اور 6 اور لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دی، تب جا کے انہیں یقین ہوا کہ فرعون اب ختم ہو چکا ہے۔